اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شمائل ترمذی کے سبق نمبر 37 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق صفحہ نمبر 193 سے 196 تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور در باب اشعار۔ فائدہ، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جن اشعار کو پڑھنا یا سننا روایات میں آیا ہے ان کا ذکر۔ شعر اس کلام کو کہتے ہیں جو قصداً مقفع و موضوع بنایا گیا ہو، یعنی ارادہ سے شعر کی طرز پر بنایا گیا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر نہ ہونا قطعی ہے۔ کلام اللہ شریف میں صاف طور سے مذکور ہے، بلکہ کفار کے ان مقولوں کو جو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جادوگر یا شاعر یا مجنون ہونا بیان کرتے تھے، نہایت تعجب سے ذکر کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعری کے متعلق صاف ارشاد فرما دیا، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، یعنی ہم نے ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری کا علم نہیں دیا، اور یہ علم شاعری ان کی شان کے مناسب بھی نہیں ہے۔ پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کہیں کہیں کلام موضوع پایا جاتا ہے وہ بلا قصد پر محمول ہے، اور کلام میں بلا قصد موضوعیت اگر آ جائے تو وہ شعر نہیں کہلاتا۔ بندہ ناچیز کے نزدیک در حقیقت یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر نہ ہونا عجز کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ جس شخص کے کلام میں بلا ارادہ موضوعیت آ جاتی ہو وہ اگر قصداً موضوع بنائے تو کس قدر بے تکلف اور بہترین بنا سکتا ہے۔ لیکن حق تعالیٰ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اس سے بہت عرفہ بنایا تھا، اس لیے کبھی اس طرف توجہ نہیں فرمائی۔ اشعار کی تعریف اور مذمت کے بارے میں روایات مختلف آئی ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شعر اچھی چیز ہے، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ ممنوع اور برا ہے۔ لیکن قول فیصل کے بھی ایک حدیث میں خود ہی وارد ہو گیا ہے کہ نفس شعر میں کچھ بھلائی یا برائی نہیں ہے۔ مضمون صحیح اور مفید ہے تو شعر اچھی چیز ہے، اور مضمون جھوٹ یا غیر مفید ہے تو جو حکم اس مضمون کا ہے وہی حکم شعر کا بھی ہے۔ یعنی جس درجہ میں وہ مضمون ناجائز ہے، حرام یا مکروہ ہے یا خلاف اولیٰ ہے، اسی درجہ میں شعر بھی ہے، لیکن بہتر ہونے کی صورت میں بھی اس میں انہماک اور کثرت سے مشغول ممنوع ہے۔ اس باب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 9 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ حدیث نمبر 1۔ حدیث نمبر 1 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شعر بھی پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ مثال کے طور پر کبھی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی شعر بھی پڑھ لیتے تھے، اور کبھی کبھی کسی اور شاعر کا بھی، چنانچہ کبھی طرفہ کا یہ مصرع بھی پڑھ دیا کرتے تھے۔ آگے عربی کا شعر لکھا ہوا ہے، یعنی تیرے پاس خبریں کبھی وہ شخص بھی لے آتا ہے جس کو تو نے کسی قسم کا معاوضہ نہیں دیا، یعنی واقعات کی تحقیق کے لیے کسی جگہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے تنخواہ دینا پڑتی ہے، سفر کا خرچ دے کر آدمی کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجنا پڑتا ہے، مگر کبھی گھر بیٹھے بٹھائے کوئی آ کر خود ہی سارے حالات سنا جاتا ہے، کسی قسم کا خرچ بھی اس کے لیے کرنا نہیں پڑتا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال ارشاد فرمائی کہ بلا کسی اجرت اور معاوضہ کے گھر بیٹھے جنت، دوزخ، آخرت، قیامت، پچھلے انبیاء کے حالات اور آئندہ آنے والے واقعات سناتا ہوں، پھر بھی یہ کافر قدر نہیں کرتے۔ اس حدیث میں 2 شاعروں کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مشہور صحابی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے تھے۔ طرفہ عرب کا مشہور شاعر ہے۔ ادب کی مشہور کتاب سبع معلقہ میں دوسرا معلقہ اسی کا ہے۔ اس نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا۔ حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 2 کا ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سچا کلمہ جو کسی شاعر نے کہا ہے وہ لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلمہ ہے۔ آگے عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، آگاہ ہو جاؤ اللہ جل شانہ کے سوا دنیا کی ہر چیز فانی ہے، اور امیہ بن ابی اسلط قریب تھا کہ اسلام لے آئے۔
لبید ایک مشہور شاعر تھے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد سے شعر کہنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ مجھے حق تعالی شانہ نے اشعار کا نعم البدل عطا فرما دیا۔ یہ مکرم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ہیں۔ 140 یا اس سے کچھ زیادہ عمر ہوئی۔ اس کا دوسرا مصرع یہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر نعمت کسی نہ کسی وقت میں زائل ہونے والی ہے۔ اور امیہ بن ابی اسلط بھی ایک مشہور شاعر تھا جو اپنے اشعار میں حقائق باندھتا تھا، قیامت کا قائل تھا، لیکن توفیق عزی شامل نہ ہوئی، اس لیے مسلمان نہ ہو سکا۔ 8ویں حدیث کے ذیل میں کسی قدر تفصیل بھی آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 3۔ حدیث نمبر 3 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک پتھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ خون آلود ہو گئی تھی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے، تو ایک انگلی ہے جس کو اس کے سوا کوئی مضرت نہیں پہنچی کہ خون آلود ہو گئی، اور یہ بھی رائے گاہ نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کی راہ میں یہ تکلیف پہنچی جس کا ثواب ہوگا۔ فائدہ: اس حدیث میں بھی وہ اشکال کیا جاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کیسے فرمایا۔ اس کا مختصر جواب گزر بھی چکا ہے۔ اس خاص جگہ پر یہ بھی ایک جواب دیا جاتا ہے کہ یہ رجز کہلاتا ہے، شعر نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایک آدھ شعر کہنے سے آدمی شاعر نہیں ہوتا، لہٰذا یہ آیت وما علمناہ الشعر کے خلاف نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ دمیت اور لقیت کی تے ساکن ہے، مکسورہ نہیں۔ اس صورت میں موزونیت سے بھی نکل گیا۔ بندہ ناچیز کے نزدیک اگر اس کی توجیہ یہ کی جائے کہ یہ شعر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ منقول تھا کسی دوسرے شاعر کے کلام سے، تو اس صورت میں کسی اور توجیہ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ چنانچہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کو ولید بن ولید کا بتایا ہے، اور ابن ابی دینار نے اپنی کتاب محاسبۃ النفس میں ابن رواحہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ دو شاعروں میں سے کسی ایک کا شعر ورود ممنوع نہیں، اس لیے ممکن ہے کہ دونوں نے یہ شعر کہا ہو۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ قصہ کب کا ہے۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جنگ احد کا ہے، اور بعض لوگ اس کو ہجرت سے قبل کا بتاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا سبق یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔